بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دو کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو عزیز ہیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ کلمہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، دن میں 100 دفعہ پڑھا اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اور اس کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور اس کی 100 برائیاں مٹا دی جائیں گی، اور اس دن وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا شام تک کے لیے، اور کوئی شخص اس دن اس سے بہتر کام کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا سوائے اس کے کہ جو اس سے زیادہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب پڑھنے والا آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کی آمین کے ساتھ ہوتی ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ بن مریم عادل حاکم اور منصف امام بن کر نازل نہ ہوں۔ وہ آ کر سلیب کو توڑیں گے، سور کو قتل کریں گے اور جزیے کو معاف کر دیں گے، اور مال اس قدر زیادہ ہوگا کہ اسے کوئی قبول کرنے والا نہ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک آدمی قبر پر جا کر نہ لوٹے اور یہ تمنا نہ کرے کہ کاش اس قبر والے کی جگہ میں دفن ہوتا۔ اس کا سبب دین و ایمان نہیں ہوگا، بلکہ وہ دنیا کی بلا اور فتنے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، اگرچہ تم ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جاؤ اور جلا دیے جاؤ، اور فرض نماز کو جان بوجھ کر مت چھوڑنا، کیونکہ جس نے جان بوجھ کر اسے چھوڑا تو اس پر سے اللہ کی پناہ اٹھ گئی، اور تم شراب مت پینا، کیونکہ شراب تمام برائیوں کی کنجی ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ ایسے فتنے ہوں گے کہ ان کے دروازوں پر جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے، لہٰذا اس وقت تمہارے لیے کسی درخت کی جڑ چبا کر جان دے دینا بہتر ہے، بنسبت اس کے کہ تم ان بلانے والوں میں سے کسی کی پیروی کرو۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام ایسا ہی پرانا ہو جائے گا جیسے کپڑے کے نقش و نگار پرانے ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جاننے والے بھی باقی نہ رہیں گے کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ کیا چیز ہے، اور کتاب اللہ ایک رات میں ایسی غائب ہو جائے گی کہ اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہ جائے گی، اور لوگوں کے چند گروہ ان میں سے بوڑھے اور مرد اور بوڑھی عورتیں باقی رہ جائیں گے، کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے پایا تو ہم بھی اسے کہا کرتے ہیں۔ صلہ نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا، جب انہیں یہ نہیں معلوم ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ و زکوٰۃ کیا چیز ہے تو انہیں فقط یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کیا فائدہ پہنچائے گا؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ان سے منہ پھیر لیا۔ پھر انہوں نے 3 بار یہ بات ان پر دہرائی، لیکن وہ ہر بار ان سے منہ پھیر لیتے۔ پھر تیسری مرتبہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے صلہ، یہ کلمہ ان کو جہنم سے نجات دے گا۔ اس طرح 3 بار کہا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن وہ مسجد نبوی کی جانب گئے تو وہاں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ انہوں نے معاذ رضی اللہ عنہ سے رونے کا سبب پوچھا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، مجھے ایک ایسی بات رلا رہی ہے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، معمولی ریاکاری بھی شرک ہے، بے شک جس نے اللہ کے کسی دوست سے دشمنی کی تو اس نے اللہ سے اعلان جنگ کیا۔ اللہ تعالیٰ ان نیک گمنام متقی لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو اگر غائب ہو جائیں تو کوئی انہیں تلاش نہیں کرتا، اور اگر وہ حاضر ہو جائیں تو لوگ انہیں کھانے کے لیے نہیں بلاتے۔
اور نہ انہیں پہچانتے ہیں۔ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہیں۔ ایسے لوگ ہر گرد آلود تاریک فتنے سے نکل جائیں گے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔